السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ میں نے زلزلہ کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوا تھا، اور رب کریم کی ایک نشانی اور آیت جو انسانوں کے عبرت اور نصیحت کے لیے بسا اوقات آتے ہیں، اس پر کما حقہ گفتگو کی تھی۔ یہ زلزلہ جو ہلکا سا ہوتا ہے 7.6 7.7 7.8، جس سے انسان ہل سا جاتا ہے، وہ لوگ تو اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں جو اس سے گزرے ہیں، سننے والے بھی خبریں سن کر کے بھی کانپ جاتے ہیں۔ 2015 میں جو ادھر آیا تھا اس خطے میں، نیپال کے اور بہار کے خطے میں، اس کا مشاہدہ میں نے بھی کیا تھا۔ جب لگا کہ بھئی زمین اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں، چل رہا ہے تو لگھر رہا، تب جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں ان کے اعصاب پر ایک مدت تک چھایا رہتا ہے۔ یہ ہلکی سی نشانی جو کہا جائے کہ انسان کی عبرت کے لیے ہے کہ وہ بڑے زلزلہ کی تیاری کر لے، زلزلہ قیامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پہ کہیں پہ حاقہ، کہیں پہ قاریہ، کہیں پہ زلزال، کہیں پہ دیگر لفظوں سے وہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ کہیں القاریہ، کبھی کوّرت، کبھی انفطرت۔ یہ سارا جو ذکر ہے وہ انسان جیسے اپنی موت کو جو جانتا ہے، جس کو کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کر سکے، لیکن اس کو مانتا نہیں ہے، بھلائے رہتا ہے، اسی طرح وہ قیامت کی بات ہوتی ہے، وہ زمین کے جھنجھوڑے جانے کا، پہاڑ کے چلائے جانے کا، روئی کی طرح دھوئے جانے کا، یا سمندر بہہ جائے گا، زمین آسمان لپیٹ دی جائے گی، اس کی کھال ادھر جائے گی، کہتا ہے کہ بس یوں ہی سی باتیں ہیں۔ تو اس کو یقین دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکی سی نشانیاں بھیجتا ہے تاکہ اے انسان، تجھے تیرے رب کے ان فرمودات سے کس چیز نے گمراہ میں ڈالا، تاکہ وہ اس گمراہی سے نکل سکے، اس پہ یقین کر سکے کہ ہاں جو زلزلہ قیامت ہے وہ ہے، جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس کا تعین ہونا ہے، پائی پائی کا حساب ہونا ہے، ہر ظالم کو اس کے کیے کی سزا ملنی ہے، ہر مظلوم کو اس کے ظلموں کا حساب اور کتاب دے کر کے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، تاکہ انسان یقین کر لے۔ بہرحال آج میرا موضوع ہے زلزلہ قیامت۔ پچھلے ہفتہ سورہ زلزال کی روشنی میں بتایا گیا تھا کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دیں گی،
اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا اس روز لوگ مختلف جماعت ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ حاضرین، جیسا کہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں کہیں القاریہ، کہیں الحاقہ، کہیں الساعہ، کہیں انفطرت، کہیں کوورت کے لفظ سے استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ زلزال، سورہ حج، اور یہ کہا جائے کہ قرآن کے اول سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کہیں نہ کہیں ہر جگہ قیامت کا ذکر اور بعد الموت کا تذکرہ ہے کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے، پہلے اس سے لے کر کے آخر تک، جس میں القاریہ میں فرمایا گیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یہ پوری صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کھرکھرا دینے والی، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھرکھرا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اگر وہ بکھرے ہوئے پروانے کا مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو ترکی کے جو لوگ ہیں ان سے معلوم کیجئے کہ بکھرے ہوئے پروانے کیا ہوتے ہیں، یا 2015 یا جو ایک لمبی فہرست ہے زلزلوں کی ان سے پوچھئے کہ وہ بکھرے ہوئے پروانے کیا ہوتے ہیں۔ اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تیز و تند آگ ہے۔ اسی طرح تکویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت، اور اسی طرح واذا الجبال سيرت، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب وحشی درندے چھوڑ دیے جائیں گے، جب 10 ماہ کی اونٹنیاں جو بہت قیمتی مانی جاتی ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب تذکرہ رنگین روئی کے مانند ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا سورہ حج میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور سے 2-3 تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو، اور بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم شے ہے، بڑی عظیم شے ہے۔ جب جھنجھوڑ دی جائے پوری طرح، ایک خطہ کو جھنجھوڑنے سے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب پورا زمین جھنجھوڑ دیا جائے گا، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بہہ جائے گا تو انسان کی کیا وہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اور اس طرح کی آیتوں میں انسان کو باخبر کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ دیکھو اپنے رب کے فرمودات سے ہٹو نہیں اور پھرو نہیں۔ حاضرین، بہت سارے لوگوں کو قیامت کا وہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن قیامت بہرحال ہو کر رہے گی اور انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل کر کے رہے گا، اور انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد صرف زمین کو برباد کرنا، آسمان کو یوں ہی بے محل بیکار کر دینا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے انسان اس دنیا کو ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، اس دنیا کو ہم نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے آخرت کے لیے بنایا ہے۔
جب تیرے لیے بنایا گیا ہے تو اس تیری شے کو اللہ پہلے بکھیر دے گا، اور تو نے اگر آخرت کی تیاری نہیں کی ہے تو وہ دھر پکڑے گا۔ اور جہنم کا ذکر ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ معمولی سی آزمائش انسان کو، دنیا کی آزمائش ہلا دیتی ہے۔ آگ لگ گئے، فسادات ہو گئے تو انسان وہ ہو جاتا ہے، اور وہ سزائیں، معمولی سی بیماری، کینسر ہو جائے اور دوسری بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے، ان سے انسان بالکل وہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا پورا بدلہ جب دیا جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں انسان کو اس کے کرتوت کی سزا کے لیے یا جزا کے لیے قائم کرے گا، اور اس بدلے سے پہلے ساری چیز کو اپنی جگہ سے ہلا کر کے پھر کہا کہ جب انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح نکلیں گے اور اپنے قبروں سے جزا اور سزا کے لیے دوڑے بھاگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے لن تزول قدم ابن آدم، لن تزول قدم ابن آدم، کہ انسان ہل نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر جب اس سے 5 سوالوں کا جواب حاصل نہ کر لیا جائے۔ لن تزول قدم ابن آدم، کہ انسان ایک دائرہ سے ہل نہیں پائے گا، وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا جب تک کہ وہ اپنے ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، کہ یہ عمر ملی تھی اس نے تم نے کہاں گنوایا، بالخصوص وعن شبابی فیما ابلا، یہ جوانی جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی کہاں گنوائی، کیسے گنوائی؟ آیا زمین کو رگڑ دینے کے لیے دوڑتے رہے، یا یہ جوانی مظلوموں پہ ظلم کرنے میں گنوا دی، یا اپنا کبر و نخوت دکھانے کے لیے گنوا دی، یا اس زمین پر عدل کا نظام قائم ہو اس کے لیے گنوا دی؟ یہ جب شباب ہی و عمر ہی و ان مالی ہی حلال یا حرام، کہ تم نے مال جو کمایا ہے تم نے حرام طریقے سے کمایا ہے یا حلال؟ تیسرا سوال، اور چوتھا سوال، اسے تم نے کہاں خرچ کیا ہے، کیسے خرچ کیا ہے؟ کیا تم نے اپنی بیش بہا جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، یا تم کہتے ہو کہ ہم نے کمایا ہے تو حساب تو دینا ہے، تو تم نے وہ کمائی کو محض اپنی انانیت کے لیے گنوائی ہے، اپنے خواہشات و لذات کے لیے گنوائی ہے، یا ادائے حقوق کے لیے گنوائی ہے؟ اس کا جواب جب تک انسان، اور تیسرا اور چوتھا سوال، 5واں سوال علم کے بارے میں، علمی و عملی، کہ علم تم نے حاصل کی، صرف حاصل ہی کی، اس کے عمل کا آغاز کیا یا نہیں؟ علم جو حاصل کیا اس کے عمل کا آغاز کیا یا نہیں؟ یا لوگوں پر اپنے علم کی اور اپنے پرسنالٹی کی اور اپنے برتن کی دھوس جمانے کے لیے لگا دی، یا اس پہ عمل بھی برتا؟ حاضرین، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں بڑی عجیب ترین چیز کہہ کر کے 3 جملوں میں بات کو ختم کر دی، اور اسی چیز کو گوتم بدھ نے بڑی پیارے انداز میں کہا۔ گوتم بدھ کے بارے میں مناظر احسن گیلانی صاحب جو ایک بڑی عجیب ترین شخصیت تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی کہ گوتم بدھ کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی تھے۔ انہوں نے بڑی اچھا کنسپٹ دیا سورہ عصر کے تعلق سے کہ سروم دکھم، کہ تمام انسان دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، خسارے میں ہے، پین میں ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ یہ گوتم بدھ کی وہ کرنے کے لیے یہ وقت یہ نہیں کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے، انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے سروم دکھم کہا کر کے والعصر کی کو مانا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، زمانے کی قسم انسان سراپا خسارے میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے۔ قرآن اس بات کو سروم دکھم کو بہت پہلے وہ آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ دی، گویائی دی، یا کہا کہ نبی ہوں، جیسا کہ کئی لوگوں نے کہا ہے، تو کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہے۔
الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جس نے عمل صالح کی اور جس نے حق اور صبر کی تلقین کی، صرف یہی لوگ ہیں، بقیہ سارے لوگ خسارے میں، سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری گویائی اتنی اچھی نہیں کہ میں آپ کو ان چیزوں کو کما حق ہو بیان کر سکوں، لہذا آپ علم دانشوران ہیں، آپ سب کو کی یہ وہ بنتی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو کما حق پڑھیں۔ آپ مشکل سے مشکل علوم کو حاصل کر لے رہے ہیں، کرتے ہیں، کامیابی کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان رموز و اوقاف کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ سمجھنا ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو، اس آسمان کو، اس خوبصورت انسان کو بے محل یا بیکار پیدا کیا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور ہی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کما حق ہو ان فرمودات پر عمل کرنے والا بنائیں، اور اپنے درمیان میں جھانکنے والا بنائیں ہیں کہ جو انسان بالکل ہی بیچارہ ہے، وہ نہیں سمجھتا، لیکن ایک دن سمجھ آ کر رہتی ہے، جب اسے علم کی عمر کی اس سطح پہ پہنچتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا تھا۔ اللہ کل نفس کی تذکرے میں اللہ نے فرما دیا کہ انسان سراپا خسارے میں تو ہے، اور یہ زندگی کو دھوکہ کا سامان سراب بتایا ہے، اس کا حقیقت کا انکشاف ہوگا، لیکن وہ انکشاف ہونے سے پہلے اگر ہم جاگ جائیں اور اپنے حقیقت کو پہچان جائیں تبھی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔